بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تنگ آمد بجنگ آمد۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے رجیم چینج کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف اب تک کی سب سے خطرناک تقریر کی ہے۔ اس تقریر کے اندر انہوں نے جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ پر شدید الزامات لگائے ہیں۔ فوجی قیادت کے دورہ امریکہ سے چند گھنٹے قبل کپتان کی طرف سے کیا عام گرین سگنل دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف ڈیل کے بعد پی ڈی ایم حکومت کی چھٹی کی گرم خبریں اس وقت شہر اقتدار کے اندر کیوں پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام پہلوؤں پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آئی ایم ایف اس وقت پاکستان کو صحیح طریقے سے لتاڑ رہا ہے۔ پنجابی کے اندر کہتے ہیں بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے، اور اب جو پولٹری آپ دیکھیے کہ آج مرغی کا جو گوشت ہے وہ پشاور کے اندر 900 کے قریب پہنچ چکا ہے، جبکہ 600-650 کا مختلف شہروں کے اندر سیل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے گھی، دالیں، چینی سب چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں۔ پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ ہونے کے بعد مزید ایک مہنگائی کی خطرناک لہر عام غریب آدمی کو کچلنے کے لیے بالکل دہانے پر کھڑی ہے۔ آئی ایم ایف نے مزید کچھ شرائط رکھ دی ہیں، لیکن ایک بڑی عام تجویز دی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر بہت سارے ایسے گلف کلب بنائے گئے ہیں جو صرف اشرافیہ اور بدماشیہ کی عیاشی کے لیے، لاکھوں روپے ان کے ممبرشپ ہے، لیکن قومی خزانے کو ٹکا بھی نہیں دیا جا رہا، تو ان کو سیل کر کے پاکستان کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے۔ اس معاملے پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ یہاں پر خبریں گرم ہے شہر اقتدار میں کہ آئی ایم ایف ڈیل کے بعد پی ڈی ایم حکومت کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، چونکہ ان دنوں اس وقت جو عدالتی فیصلے ہیں، آئینی طور پر الیکشن کو روکا نہیں جا سکتا، پھر عوام کے اندر جو نفرت ہے وہ مزید گہری ہوتی جا رہی ہے، اور مقتدر حلقے کسی بھی صورت اس حد تک نہیں بگاڑنا چاہیں گے کہ معاملات حالات جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب یہی وجہ ہے گزشتہ روز جس طرح سلمان شہباز کی ایک رپورٹ وہ مسترد کی گئی ہے، بے گناہی کی رپورٹ ایف آئی اے نے جو جمع کروائی، یہ بھی اس طرف اشارہ جا رہا ہے کہ تمام کیسز ابھی ختم نہیں ہوں گے، چونکہ اصل جو کیس ہے وہ اب بھی شہباز شریف پر لٹک رہا ہے، اور وہ مہم منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ اگر آج حکومت تبدیل ہو جائے تو دوبارہ ریورس گیئر اس کو لگے گا۔ آئی ایم ایف ڈیل کے بعد ویسے بھی حکومت جو ہے اس کے لیے مشکل ہوگا عوام کو فیس کرنا، اور عوام ہڑتالوں پر ہوگی۔ تمام طبقات آپ دیکھیں گے سرمایہ کاری رک چکی ہے، آئی ایم یعنی امپورٹ ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک تو انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ انگلش کو، اور ایک آج انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے۔ اس خطاب کے اندر کتنی عام باتیں کی گئی ہیں جو پہلے عام طور پر اس طریقے سے عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کی۔ کھل کر جنرل باجوہ جو ہے ان پر انہوں نے تنقید کی ہے، لیکن فوجی قیادت کے امریکہ دورے سے چند گھنٹے قبل عمران خان صاحب نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک اور بڑی بات کی ہے جو ایک بہت بڑا سگنل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے فواد چودھری سے امریکی سفیر کی ملاقاتیں ہوئی، ان ملاقاتوں کے اندر کچھ اسی طرح کی ڈسکشن کے حوالے سے بات ہوئی کہ امریکہ پر یہ بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے، جبکہ امریکہ اس حکومت کے تبدیل کرنے کے اندر انوالو نہیں ہے۔ عمران خان مسلسل اس بات پر زور دیتے رہے ہیں، لیکن اب عمران خان کہتے ہیں کہ امریکہ نے جو کچھ کیا، جو ہدایات وہاں سے آئی، وہ یہاں سے جنرل قمر جاوید باجوہ کی فرمائش پر کیا۔ یعنی ایک طرح سے امریکہ کو بغیر انیشیٹو لینے کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس تمام بیماری کی جو جڑ ہے وہ سابق آرمی چیف کو قرار دیا ہے۔ اب یہی وجہ ہے چونکہ فوجی قیادت امریکہ جا رہی ہے، اور امریکہ جو ہے ان کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ چونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وفد کے اندر کون کون شامل ہے، اور امریکہ کے ساتھ بڑے عام مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، جس تناظر کے اندر جو ہے وہ عمران خان کی اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ چونکہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اس لیے اب عمران خان مرلہ بار اس طرح کی جو شدت ہے امریکی سازش کے بیانیے کے اندر وہ سامنے لے کر نہیں آتے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ کا کوئی اس پوری گیم کے اندر کردار نہیں تھا، لیکن وہ جو ابتدا ہے وہ امریکہ کی طرف سے نہیں ہوئی، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ بعض لوگ اس کو یو ٹرن قرار دے رہے ہیں، لیکن امریکہ چونکہ اپنی پوزیشن کئی مرتبہ واضح کر چکا ہے۔ اب یہ بتایا گیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی مذاکرات کا دوسرا دور 13 سے 16 فروری تک واشنگٹن میں ہوگا۔ مذاکرات کا پہلا دور جنوری 2021 میں ہو چکا ہے۔ پاکستان کی طرف سے جو وفد ہے اس کی قیادت چیف آف جنرل سٹاف کریں گے۔
وفد میں وزارت خارجہ، جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز اور تینوں مسلح افواج ہیڈ کوارٹرز کے حکام شامل ہوں گے۔ امریکی ٹیم کی نمائندگی انڈر سیکرٹری ڈیفنس آفس کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں دفاعی و سیکورٹی تعاون جو ہے اس کے امور جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے۔ تو فوجی لیڈرشپ کا ایک بڑا جو وفد ہے وہ اس وقت تقریباً امریکہ پہنچ چکا ہے۔ کل سے اس پر مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے۔ افغانستان جس طرح یہاں سے افغانستان سے انخلا ہوا ہے بین الاقوامی فورسز کا، اور اب خطے کے جو حالات ہے، سی پیک کو جس طرح کمپرومائز کرنے کے لیے امریکی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو یہاں پاکستان کی مجبوریاں ہیں، IMF اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو یہ مذاکرات سے چند گھنٹے قبل عمران خان کا امریکی جو سازش ہے اس کا ابتدا وہاں سے نہیں ہوئی، اس طریقے سے ایک بہت بڑی اس کو پیش رفت خیال کیا جا رہا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو گرین سگنل بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان نے جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کو خوب لتاڑا ہے۔ ایک تو انہوں نے جو آج قوم سے خطاب کیا ہے اس کے اندر تو انہوں نے واضح کیا ہی ہے، لیکن میں آپ کو وائس آف امریکہ کے سامنے جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ فوج کی تمام پالیسیوں کا انحصار صرف ایک فرد کی شخصیت پر ہوتا ہے، یعنی آرمی چیف ہی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، ان کا یہ خیال ہے۔ ہماری حکومت اور جنرل ریٹائر باجوہ کے مثبت تعلقات سے ہمیں پاک فوج کی منظم حمایت حاصل رہی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومت اور عسکری ادارے کی مشترکہ کوششوں سے کرونا کی وبا پر قابو پایا۔ جنرل باجوہ اور ہمارے مسائل تب پیدا ہوئے جب انہوں نے ملک کے چند بڑے مجرموں کی حمایت کی۔ جنرل ریٹائر باجوہ چاہتے تھے کہ ہم ان چوروں کی کرپشن معاف کر کے ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ یہ بات یعنی احتساب جو ہے وہ نہیں ہونے دیا باجوہ صاحب نے، یہ انہوں نے الزام لگایا۔ پہلے بھی بات کرتے رہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عوام کی منتخب کردہ حکومت کے پاس ذمہ داری کے ساتھ اختیار بھی ہونا چاہیے، یعنی یہ انہوں نے بتایا کہ جو اختیار ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ ہم نہ احتساب کر سکتے ہیں جب کیسز ہم چاہتے ہیں سزا ہو، جو الٹیمیٹ جو جرم ہے وہ مجرم منطقی انجام کو پہنچے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ ساری چیز ہم نے وہ کر دیا ہے، اور اس پورے معاملے کے اندر انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت بری طرح تباہ ہو چکی ہے۔ اس وقت پاکستان تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہا ہے، لیکن کمیشن کی ساخت تباہ کر دی گئی ہے۔ شفاف انتخابات کا انعقاد ناممکن ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اختیارات ان کے پاس تھے، اور جو الزام ہے یا تو ساری ذمہ داری اٹھائیں، اور یہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ پر جو اختیارات ہیں اس پر انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ جو TTP کے لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ سیکورٹی بریچ ہوا ہے، یہاں سیکورٹی ایجنسیز جو ہے ان کو یہاں جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں جو ہے یہ معاملات اس طریقے سے کیے جا رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے، اور اس پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو انہوں نے کھل کر جو بات کی ہے اس معاملے پر اگر بات کو آگے بڑھایا جائے تو اس وقت جو انہوں نے گفتگو کی ہے یہ گفتگو انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپر کنگ بنا ہوا تھا جنرل باجوہ، یہ وہ سارے اختیارات ان کے پاس تھے، ہمیں تو کٹ پتلی کے طور پر چلایا جا رہا تھا۔ طاقتور ٹولے اور مافیاز کو قانون سے اوپر رہنے کی عادت ہے۔ میرے پیچھے یہ 3.5 سال لگے رہے NRO دو، بدقسمتی سے ان کو NRO نہیں ملا، جنرل باجوہ نے ان کو NRO دیا۔ ان کو صرف ایک شخص سے خوف ہے اور وہ ہے عمران خان۔ قوم کے پیسے کی چوری کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ماضی میں نظریہ ضرورت کے تحت بدقسمتی سے عدلیہ طاقتوروں کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ آئین کسی جنرل کو بھی اختیار نہیں دیتا کہ قوم کی چوری کا پیسہ معاف کر دے۔ اب انہوں نے کہا کہ مجھے الیکشن سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نواز شریف چاہتے ہیں مجھے نااہل کر دو، جیل میں ڈالو، جب یہ سمجھیں گے کہ گراؤنڈ تیار ہے تو الیکشن کرا دیں۔ NRO بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئین کی حفاظت کے لیے پوری قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی وہ ساری باتیں جو ہے وہ کریں گے۔ پاکستان کا آئین واضح کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے۔ 90 دن کے بعد نگران حکومتیں قائم ہونی ہیں۔ 2 مافیاز فیملیز ملک پر مسلط ہیں اور کہتے ہیں ہم قانون سے اوپر ہیں۔ نواز شریف پر 1.5 سال تفتیش ہوئی اور یہ مقدمات بنے۔ سابق آرمی چیف نے جو باتیں کی اس پر حیران ہوں، یعنی جاوید چودھری کا جو کالم ہے اس کے اندر جو بات کی گئی ہے تو عمران خان نے کہا ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے اس کالم کے ذریعے کہ میری حکومت کا تختہ جنرل باجوہ صاحب نے اتارا۔ وہ کون تھا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ وہ میں تھا، یعنی جنرل باجوہ صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے حکومت کو تبدیل کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں صاحب ملک کو عمران خان سے بچانا ہے۔ جنرل باجوہ سپر کنگ تھے اور سارے فیصلے وہ کرتے تھے۔ جنرل باجوہ نے تسلیم کر لیا
کہ نیب بھی ان کے کنٹرول میں تھا، ایک شخص کے پاس ساری پاور تھی اور کوئی ان پر تنقید نہیں کر سکتا. یعنی اب وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بھی نہیں ہو سکتی اور آرمی چیف پر تنقید بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اب جو تباہی بربادی، معیشت، جو حالات ہیں، چور ڈاکو لٹیرے جس طرح مسلط کیے گئے، تو کس سے پوچھا جائے؟ یعنی وہ آرمی چیف کو تو آپ پوچھ بھی نہیں سکتے. اس ملک کے اندر کوئی بھی آرمی چیف کا شہباز شریف فیورٹ تھا، وہ اس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے. اگر وہ اچھائی کا کریڈٹ آرمی چیف لیتا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، تو پھر جو برا ہوا اس کا کریڈٹ بھی ان کو لینا چاہیے. تو آج کی یہ جو تقریر ہے، یہ بڑا کھل کر پہلی مرتبہ اس طریقے سے انہوں نے اظہار خیال کیا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر حکومت اور عمران خان کے مابین ایک بڑا طبل جنگ جو ہے اب بجنے والا ہے. چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے، اس وقت یہ پی ڈی ایم حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے. اس پر اگر عمل ہوتا ہے تو عوامی رد عمل کا خوف ہے. تو اب کیسز کے اندر، گرفتاریوں کے اندر یہ الجھانے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے بھی پی ٹی آئی حکمت عملی تیار کر رہی ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.